کی نظر اگلا جملہ ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ فاطمہ خود کیا ہے۔ جناب فاطمہ تو زہرا کی بارگاہ میں آ کر علامہ اقبال جیسا مضبوط تخیل کا انسان اس کے پر پرواز تخیل شکستہ ہو کر رہے ہیں، اور وہ حیران اور مبہوت کھڑا ہے کہ جناب فاطمہ تو زہرا کی بارگاہ میں کہے تو کیا ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے۔ جناب فاطمہ تو زہرا کا یہ شرف ہے کہ بی بی کی تمام نسبتیں اتنی باز ہوں، یہ بی بی کا شرف ہے کہ کائنات میں، لیکن نبی کی صرف بیٹی ہونا تو کوئی شرف نہیں ہے، علی مرتضیٰ کی صرف زوجہ ہونا نہیں، خود فاطمہ کیا ہے؟ میری بات سنیں بڑی توجہ کے ساتھ، خود فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ وہ ہے کہ جو نسبتوں پر ناز نہ کرے، نسبتیں اس پر نہ فاطمہ وہ ہے جو نسبتوں پر ناز نہیں کرتی، نسبتیں اس پر ناز کرتی ہیں۔ رحمت للعالمین ناز کرے کہ اس کی بیٹی فاطمہ، رحمت للعالمین ناز کرے کہ اس کی بیٹی فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ یہ شجرہ طیبہ کے حوالے سے ذکر چھڑا اور یہ حسین کا تعارف جاری، یہ پیغمبر اکرم کا تعارف جاری ہے، ورنہ معمولاً جو موضوع میں نے شروع کر دیا یہ ہم معمولاً ایام فاطمیہ میں شروع کیا کرتے ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ دو جملے، آپ کی سماعتوں کی نظر، فاطمہ نسبتوں پر ناز نہیں کرتی، نسبتیں فاطمہ پر ناز کرتی۔ فاطمہ وہ بیٹی ہے، عام بیٹی نہیں، جس پر رحمت للعالمین ناز کرے کہ اس کی بیٹی فاطمہ۔ علی کی ازواج اور بھی ہیں اور بڑی بڑی محترم ازواج ہیں، جناب ام البنین، نام آتے ہی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، لیکن ان ازواج میں اور فاطمہ کے میں کیا فرق ہے؟ وہ ازواج ناز کریں کہ ان کا شوہر علی ہے، اور فاطمہ وہ جس پر علی ناز کرے کہ اس کی زوجہ فاطمہ۔ اور حسنین، صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ اور فاطمہ کو زہرا حسنین شریفین کی ماں ہے، فاطمہ کیا ناز کرے کہ حسنین ناز کرے، ان کی ماں فاطمہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہے کہ جن کی رعایا میں خود مریم بھی شامل ہے، مریم بھی شامل ہے اس رعایا میں۔ فاطمہ الزہرا وہ شخصیت ہے، جملہ روز آپ کے سامنے کا جملہ لیکن کہہ دوں اور لطف تو والا ہو جائے، جب یہ زیرے کے ساتھ ہے، اگر نگاہ توحید میں فاطمہ کا ناز نسبتوں میں ہوتا تو آواز آتی یہ نبی کی بیٹی ہے، آواز آتی یہ علی کی زوجہ ہے۔ اگر فاطمہ کا ناز نسبتوں میں ہوتا آواز آتی یہ حسین کی ماں ہے، لیکن نگاہ توحید میں فاطمہ کا ناز نسبتوں میں نہیں تھا، نسبتوں کا ناز فاطمہ میں تھا، لہذا فرمایا ہوں فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ نعت نبی زلفوں کی تعریف و توصیف میں نہیں ہے، نعت نبی خاندار ابروؤں کی تعریف میں نہیں ہے، صرف ہم کیسو رخسار کی باتیں نہ کریں، خال و لب ابرو خاندار کی باتیں نہ کریں، کیا عجب ہے کہ تیرے حسن کی باتیں تو کریں، بس تیری سیرت و کردار کی باتیں نہ کریں۔
اور رات آپ کو اگرچہ سنا چکا ہوں لیکن اپنے دل کا کی کیفیت ہے نا، کیا عجب ہے تیرے غزوات کا چرچا تو کریں اور لشکر کے علمدار کی بات کریں۔ یہ ساری نعت پیغمبر کی ساری زندگی نعت ہے، پیغمبر کی ساری زندگی قصیدہ ہے، فضائل و مناقب و کمالات کی کعبہ قوسین پر ہے پیغمبر۔ وہ ساری نعتیں دنیا کیوں بھول گئی؟ یہ صرف زلفوں تک کیوں آ گئے؟ زلفوں کے ساتھ کھیلنے والے کیوں یاد نہیں رہے؟ قامت نبوت کی بلندی کعبہ قوسین پہ ہے، اور جو دوش اطہر پر جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے اس کا تعارف یہاں نہیں، یہ منبر کعبہ قوسین کی بلندیوں سے تعارف ہو رہا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی جڑ زمین میں ہے، جس کی شاخیں آسمان پہ ہے۔ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں نا حسین منی و انا من حسین، حسین صلوات پڑھیں بابا سے بلند، آل اطہار کے فضائل جس طرف بھی نگاہ دوڑائیں، جس طرف بھی، جس منظر جمال کی طرف بھی آپ کی نگاہ جائے، 1,23,999 انبیاء کا سردار کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہم تقدیم میں، جملہ تھوڑا نازک ہے کہ شاید سمجھانا پڑے، ہم تقدیم میں مفضول کے اور تاخیر افضل کے قائل نہیں ہیں۔ جملہ مشکل ہو گیا۔ جو لوگ اللہ کو عادل نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ نے مفضول کو آگے کر دیا، افضل کو پیچھے کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ عادل ہے، وہ کبھی بھی افضل کو پیچھے نہیں کرتا، وہ افضل کو آگے کرتا۔ اگر افضل کو آگے نہیں کرتا تو پالان شکر کے ممبر پہ اس کا تعارف کیوں ہوتا؟ پالان شکر کے ممبر پر افضل، صلوات پڑھیں بابا سے بلند، علی ابن ابی طالب ہر میدان میں علی ہے۔ میں آپ کی توجہات کو اس جگہ تک لے آیا، علی ابن ابی طالب ہر میدان میں علی ہے، لیکن پیغمبر کے سامنے تقاضائے ادب جو علی کو معلوم ہے اور جو علی ابن ابی طالب نے ہمیں بتایا، انا عبد من عبید محمد، میں آقا کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ اب کو یہ نہ کہے علی کی تعریف بہت کرتے ہیں، بابا جب کرتے ہیں تو پیغمبر کے غلام کی تعریف کرتے ہیں۔ جب تمہاری سمجھ میں غلام آ جائے تو پھر پیغمبر کی تعریف کی بات کرنا۔ ابھی تمہاری سمجھ میں غلام پیغمبر نہیں آیا، اس لیے ہم پیغمبر کے غلام کی تعریف کرتے ہیں۔ آقا کی تعریف تو پھر شروع ہوگی نا جب غلام سمجھ میں آ جائے۔ علی بھائی ہے اور پیغمبر اکرم نے علی کو بھائی کہا۔ بس آپ کی توجہات پہنچ گئی اس جگہ پر، پیغمبر نے علی کو بھائی کہا، علی نے بھائی ہوتے ہوئے خود کو غلام کہلوایا۔ حسین کون ہے؟ حسین منی و انا من حسین، حسین جلوہ خاتمیت کے ظہور کا نام حسین، نبوت کا مستقبل حسین ہے۔ اب نبی کے بعد نبی کی جگہ پر مظہر اوصاف نبوت، مظہر اوصاف خاتمیت حسین ہے۔ علی نے چاہا کوئی ایسا بھائی ہو جو بھائی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غلام کہلوائے۔ حسین کا کوئی ایسا بھائی ہو جو ہو تو بھائی، جیسے میں بھائی ہوتے ہوئے غلام کہلواتا رہا، جیسے میں ہر جگہ سینہ سے پر رہا، اس طریقے سے کوئی ایسا بھائی ہو۔ عباس علی کی آرزو کا نام ہے، عباس فاطمہ زہرا کی دعا کا نام ہے، عباس حسین کے اعتماد کا نام ہے، عباس زینب و کلثوم کے سہارے کا نام ہے۔ بس اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، 21 رمضان کی شام
علی ابن ابو طالب